بلکہ ایسا آئے کہ ہمیشہ وقت بھی آئیں اور مل جل کر خدمت دین کریں۔ ظاہر سی بات ہے جو آپ حضرات قربانی کریں گے وہ بھی مستحب ہے، اور جو آپ حضرات نے جو رکعت نماز پڑھی ہے وہ بھی مستحب ہے۔ جب آپ کے اندر حکم خدا پہ چلنے کا اگر جذبہ پیدا ہو جائے تو مستحبات میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے کاش یہی جذبہ واجبات کی ادائیگی میں بھی ہو۔ مستحب چھوڑنے میں گناہ نہیں ہے، لیکن واجبات کو چھوڑنے میں گناہ ہے۔ اگر ہم نمازیں بندگانہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو عذاب الہی کے مستحق ہو گئے، فعل حرام کر رہے ہیں۔ اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے رمضان مبارک کا، فعل حرام کر رہے ہیں، گنہگار ہو گئے۔ لیکن اگر ہم قربانی نہیں کر رہے ہیں کوئی گناہ نہیں، ہم عید کی نماز پڑھنے نہیں آ رہے ہیں کوئی گناہ نہیں، لیکن آ رہے ہیں بہت زیادہ جزا، بہت زیادہ ثواب۔ تو یہ جو قربانی کرنے جا رہے ہیں یہ بھی مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور جو نماز آپ نے خلوص کے ساتھ پڑھی ہے، وقت پہ پڑھی ہے، جو ٹائم دیا گیا، کہ کاش ایسے لوگ ہماری صفوں میں برقرار رہے جو وقت کی پابندی کا خیال رکھتے۔ وقت کی پابندی، اللہ نے ہمیں وقت کا پابند بنانا چاہا ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم وقت کے پابند بن جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ 5 وقت کی نماز ہے ہم اپنے ٹائم پر پڑھیں گے، اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے تو وہ ثواب ملنے والا ہے۔ جو خدا کے بتائے ہوئے ٹائم پہ پڑھیں گے تو وہ ثواب ملنے والا ہے، اور وہ نماز آپ کے لیے دعا دینے والی ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے وقت پہ نماز پڑھی تو وہ نماز بھی بد دعا دیگی، اور ایسی نماز کس کام کی ہے جو نمازی کو بد دعا دیتے۔ تو واجبات کی ادائیگی کا ہمیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ نہیں ادا ہوا تو گنہگار ہوں گے۔ روزانہ کی 5 وقت کی نماز اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہیں۔ وقت پہ نہیں پڑھیں گے اتنی فضیلت نہیں ہے نماز کی۔ قرآن کریم میں سورہ ماؤن میں ہے کہ وہ لوگ جو نماز کو سستی اور کثرت سے پڑھتے ہیں ایسے نمازی جہنم میں ہیں۔ جو سستی سے پڑھتے ہوں، کاہلی سے، ابھی وقت بہت ہے، دیکھیں گے ظہر جو ہے 5 بجے 6 بجے، سورج ڈوبنے والا ہو اس سے پہلے آ گئے۔ یہ لوگ ایسے نمازی سورہ ماؤن میں ارشاد ہے کہ یہ نمازی جہنم میں جائیں گے نماز پڑھنے کے باوجود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ ظہر کا وقت ہے اس وقت ادا کیجیے، عصر کا وقت ظہر کی نماز کے فوراً بعد ہوتا ہے اس وقت ادا کیجیے، مغرب کا وقت آیا وقت نکالیے۔ آپ وقت پہ پڑھیں چاہے جلدی پڑھیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ 20 منٹ میں آپ مغرب پڑھیں، آپ اسے 3 منٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وقت کا پابند بن جائے۔ اللہ نے جو وقت رکھا ہے وہ آفر ہے خدا کی طرف سے، اس آفر کو اگر قبول کرنا ہے تو اسی ٹائم پہ پہنچنا ہوگا۔ تو یہ جو ہم نے نماز یہ جو قضا پڑھی ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ جو قربانی کرنے جا رہے ہیں یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، اتنی اہمیت بیان کی گئی، اگر نہیں ہے تو کرتا لے کر قربانی کرو۔ لیکن یہ قربانی کے بعد بھی مسائل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے قربانی دے دی سارے مسئلے ختم ہو گئے۔ قربانی دینے کے بعد اور زیادہ مسائل ہیں۔ قربانی دینے کے بعد جو اور زیادہ مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ جو قربانی دی ہے ان کے 3 حصے کرنا۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھنا، ایک حصہ اپنے رشتہ دار کے لیے رکھنا، ایک حصہ محلے میں بانٹنا ہے، غریبوں کو دینا، یتیموں کو دینا۔ قربانی کا جو فلسفہ حدیث میں آیا ہے کہ قربانی کیوں رکھی گئی، اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ مسکینوں کو جو ہے اس گوشت کا یہ مزہ ملے۔ اصل قربانی یہی ہے کہ ہم
جتنا مہنگا سے مہنگا لا رہے ہیں اتنی زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کے حصے کر کے فوراً پہنچا دینا چاہیے. یہ جو آپ نے قربانی کی ہے اس میں سب چیز کھا نہیں سکتے ہیں. بہت سی چیزیں حرام ہیں, بہت سی چیزیں مکروہ ہیں, ان کو نہیں کھانا ہے. جو مکروہ ہے اسے بھی چھوڑ دیں اور اس کے بعد جو ہے جو چیزیں آپ کے لیے جائز ہے وہ. قربانی کرتے وقت کے بھی خاص مسائل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم لے آئے اور چاہے جیسے ہم ذبح کر دیں. چاہے جیسے ذبح کرنے سے بھی یہ قربانی نہیں مانی جائے گی. آپ محلے میں تو مشہور ہو گئے کہ آپ نے قربانی کی ہے, لیکن اگر اس طریقے سے نہیں کی گئی جو شریعت نے بیان کیا ہے تو بھی یہ قربانی نہیں ہے. شریعت کے حساب سے جو قربانی ہے وہ یہ ہے کہ جو ذبح کرنے والا ہے وہ بھی مسلمان ہو اور جو ذبح کرے وہی بسم اللہ پڑھے. ایسا نہ ہو کہ مولوی صاحب وہاں سے بسم اللہ پڑھتے اور پھر جو ہے دوسرا چھری چلاتا ہے. جو چھری چلائے وہی بسم اللہ پڑھے اور جانور کو پورے حصے کو جو ہے قبلہ رخ ہونا چاہیے. قبلہ رخ سارے حصے کو ہونا چاہیے. بعض لوگ یہ جاتے ہیں تو گلا آسمان کی جانب کر دیتے ہیں. یہ بھی قربانی نہیں ہے. آسمان کی جانب نہیں ہونا چاہیے, قبلہ رخ ہونا چاہیے. پورا حصہ اس کا قبلہ رخ ہو. اور جو چھری چلا رہے ہیں وہ لوہے کی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ چلاتے رہے اور کبھی نہیں ڈالے. ڈبا ہے, بکرا ہے, وہ تڑپ رہا ہے, آپ جو ہے زبردستی کرے جا رہے ہیں. چھری تیز نہیں ہے اور چلائے جا رہے ہیں. اذیت دے گا. یہ نہیں. یہی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ایک جانور کو اذیت نہیں دے سکتے تو پھر عام انسان کو اگر ہم اذیت دے رہے ہیں, ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, بندگان مومن کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, علماء کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, ذمہ دار جو ہیں مسجد امام باقا کے ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, تو کیا یہ ثواب ملنے والا ہے؟ ہمیں ہر چیز سے جو ہے پیغام لینے کی ضرورت ہے, نصیحت لینے کی ضرورت ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ جو چھری رہے وہ تیز دھار والی ہو, لوہے کی ہو. لیکن آج تو لوہا ختم ہوتا جا رہا ہے, ہر چیز اسٹیل کی آ رہی ہے, الگ الگ جو آ رہے ہیں. تو اگر چھری لوہے کی نہیں مل رہی ہے تو اسٹیل سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن شرط وہی ہے کہ تیز دھار ہو, زیادہ اسے اذیت نہ پہنچے. دعا پڑھیں. ایک قربانی کے بکرے میں جو بھی جانور ذبح کر رہے ہیں جتنے چاہیں آپ اس میں لوگوں کو شریک کر سکتے ہیں. پورے خاندان کو آپ شریک کر لیں, پورے انبیاء مرسلین کو شریک کر لیں, پورے معصومین کو کر لیں, پوری انجمن کو اپنے کر لیں. اگر حوصلہ ہو تو پورے مومنین کو کر لیں دنیا بھر میں جہاں. بھئی کہاں بانٹنا ہے ہمیں سب تک؟ ایسا تھوڑی ہے کہ جس کو شریک کیا ہے اس تک یہ پہنچانا ذمہ داری ہے. نہیں, جتنے کو آپ نیت آپ کی خدا دیکھنا چاہتا ہے. یہ جو 30-35 ہزار کا بکرا لائے ہو اس میں اللہ نیت دیکھنا چاہتا ہے. تمہارا حوصلہ وسط قلب ہے یا نہیں ہے؟ تمہارا دل بڑا ہے یا نہیں بڑا ہے؟ اگر تمہارا دل بڑا ہے ثواب اور زیادہ چاہیے, اور زیادہ چاہیے. ہم ہر معاملے میں اور زیادہ چاہتے ہیں. جتنا کما رہے اور زیادہ مل جائے, تنخواہ اور زیادہ ہو جائے, سورس آف انکم اور زیادہ ہو جائے. لیکن عبادت کے معاملے میں یہ نہیں سوچتے جلدی پڑھو جلدی بھرو. تو اگر آپ اپنے ثواب میں, نیکی میں اور زیادہ ثواب چاہتے ہیں تو یہ جو ذبح کرنے جا رہے ہیں اس کو نیابت امام بھی کر سکتے ہیں. اپنی طرف سے بھی کریں, نیابت امام میں کریں, نیابت ائمہ معصومین
لے کریں، سب کی طرف سے نیت کر لیں، جتنی نیت کریں گے اتنا ثواب آپ کو پہنچنے والا ہے۔ یہ اتنی زیادہ نیتیں جو کی جا رہی ہیں، یہ آپ کے اندر جذبہ ایمانی کو بیدار کرایا جا رہا ہے، کہ آپ کے اندر جذبہ ایمانی بیدار ہو کہ آپ جب بھی دعا کریں، جب بھی کار خیر کریں، جب بھی قرآن پڑھیں، جب بھی تسبیح تہرا پڑھیں، جب بھی زیارت امام پڑھیں، جب بھی صدقہ دیں، جب بھی کسی غریب کی مدد کریں، نیت وسیع کر لیں۔ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے آپ کی طرف سے کام کیا۔ آپ ہر چیز رازداری میں کرتے نا کہ کسی کو نہ پتہ چلے۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ امام بارگاہ اور مسجد میں بھی ہوتا ہے کہ یہاں کے مولوی کو نہ پتہ چلے، یہ کام ہو جانا چاہیے، اتنی رازداری ہوتی ہے۔ تو آپ جو کچھ بھی کار خیر کر رہے ہیں وہ رازداری میں کر لیں، ثواب ملنے والا ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے یہ ماں باپ کی طرف سے کیا ہے، اپنے خاندان کی طرف سے کیا ہے اور ہم نے امام کی طرف سے کیا، نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا آپ کا دل پاک و پاکیزہ جذبہ ایمانی